اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے نفرت کرے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے دوستوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ان لوگوں سے محبت رکھی جائے جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے نفرت رکھی جائے۔ جب کسی انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے۔ ایسے شخص کا ہی ایمان کامل ہوتا ہے اور اس کی توحید کامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے؟ آج کے دن جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے سائے میں جگا دوں گا۔ سبحان اللہ! یہی ایمان کا مضبوط ترین راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کی جائے، اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی جائے، اللہ ہی کی خاطر محبت ہو اور اللہ ہی کی خاطر ناراضگی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے کسی دوسری بستی میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے یعنی چوکیدار کو مقرر کر دیا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو فرشتے نے پوچھا، آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس بستی میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ عز و جل کی خاطر اس سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں اللہ کا قاصد ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ جس طرح آپ اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے محبت رکھتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت رکھتا ہے۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا، میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے دانت خوبصورت اور چمکدار تھے۔ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی رائے پر عمل کرتے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا، مجھے بتایا کہ وہ سیدنا معاذ بن جبل ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد جا پہنچا۔ میں نے دیکھا وہ مجھ سے بھی پہلے آ چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی۔ پھر میں ان کے سامنے سے ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا اور کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انہوں نے پھر فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ پھر فرمایا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت سے بہرہ یاب ہوگا۔
پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسری یہ کہ کفر کی طرف پلٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدنا معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا سایہ ہو۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جن کی آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو، یعنی 2 لوگ ہیں جن کی آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان دوسروں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور بلند درجات عطا فرمائیں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی محبتوں اور نفرتوں کو اس دائرے میں لے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔